بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے اسکوپ آف اکنامکس یعنی معاشیات کا وسعت مضمون۔ The scope of economics refers to the extent to which it deals with the economic life of the people. It is not possible to cover all this in a few lines. However, there are three general aspects of the subject that we must cover. معاشیات کا وسعت مضمون جو ہے یہ لوگوں کی معاشی زندگیوں کی وسعت کو بے انحصار کرتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے ہم چند لائنوں میں کور کریں۔ اس کو ہم تین پہلوؤں میں ظاہر کریں گے۔ نمبر 1 دی سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس، نمبر 2 انڈیویژل اور ایگریگیٹ اکنامک بیہیویئر آف دی پیپل، اینڈ نمبر 3 دی کویسچن ویدر اکنامکس از اے سائنس اور این آرٹ۔ اچھا جی، نمبر 1 ہے جی سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس۔ سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس میں اس کا معاشیات کا معاملہ، اس میں آپ لے سکتے ہیں معاشی مسئلہ اور اس کی نوعیت کیا ہے۔ اکنامک اسٹڈیز مینز لائف اینڈ ورک، ناٹ دی ہول آف اٹ بٹ اونلی ون اسپیکٹ آف اٹ۔ دس اسپیکٹ از دی ہیومن بیہیویئر رائزنگ آؤٹ آف اسکارسٹی آف ریسورسز اینڈ انلمیٹیڈ وانٹس۔ اکنامکس میں ہم مطالعہ انسان کی ساری زندگی کا تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کا ایک پہلو کا مطالعہ اس معاشیات میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے، وہ ہے انسانی رویہ۔ ان کی پہلو جو سب سے اہم ہے کہ انسان کی انلمیٹیڈ جو وانٹس ہیں، لا تعداد خواہشات ہیں، محدود وسائل میں انہیں کس طرح سے پوری کرتا ہے۔ اکنامکس از دی اسٹڈی آف دی آپٹیمم وچ مینز دس بیسٹ پاسبل۔ معاشیات میں ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ کون سے وسائل ہیں جو اس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں اور ممکن بناتے ہیں۔ ڈیزائر فار دی آپٹیمم از دی کالڈ دی اکنامک موٹیو۔ خواہشات کا زیادہ سے زیادہ ہونا ہی اکنامک یعنی معاشی محرک ہے۔ دیکھیں، معاشی مسئلہ پیدا کب ہوتا ہے؟ یہ معاشی مسئلے کے پیدا ہونے کی 4 بڑی رابنس نے وجوہات بتائی تھی، جس میں سب سے پہلا تھا جی لاتعداد خواہشات پائی جاتی ہیں۔ دوسری بات اس نے کہی تھی کہ ان کی اہمیت میں فرق پایا جاتا ہے۔ پھر تیسری بات میں اس نے کہا تھا کہ وسائل محدود ہوتے ہیں، اور چوتھی بات ہے وسائل کا متبادل استعمال۔ ایک ماہر معاشیات نے کہا ہے کہ where there is a problem of choice that is an economic problem۔ جہاں کہیں بھی انتخاب کا مسئلہ ہوتا ہے وہ معاشی مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن جو رابنس نے 4 باتیں بتائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں ان میں سے ایک بھی پوری نہیں ہوگی وہاں معاشی مسئلہ ہوگا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اگر انسان کی خواہشات محدود ہوں گی تو معاشی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر انسان کی خواہشات جو ہے وہ وسائل بھی کم ہوں گے، جلدی پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے معاشی مسئلہ رابنس کے نزدیک ان 4 چیزوں کے درمیان گھومتا ہے۔ یہ ہے جس سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس کی ڈایاگرام۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہیومن وانٹس، انسانی خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ کیا کرتا ہے انسان؟ اس کے لیے کرتا ہے اکنامک ایفرٹس، معاشی جدوجہد، ذہنی اور جسمانی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد وہ حاصل کرتا ہے ویلتھ۔ ویلتھ کیا ہے؟ اس کی انکم ہے۔ اس انکم سے وہ پوری کرتا ہے اپنی خواہش، سیٹسفیکیشن، تسکین حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ سرکل اسی طرح سے ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ اچھا، یہ جو ساتھ یہ ڈایاگرام ہے، اس کا جو لائٹ کلرڈ حصہ ہے وہ ظاہر کرتا ہے انسیٹسفائیڈ وانٹس، کہ انسان کی جو خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ یہ مطلب اتنا بڑا سرکل ہے ہلکے رنگ کا۔ یہ جو چھوٹا سرکل ہے، یہ معاشی جدوجہد میں انسان کی معاشی زندگی میں یہ سیٹسفائیڈ وانٹس ہیں، یہ والی خواہشات اتنی پوری ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی خواہشات اتنی ہی پوری ہوتی ہیں جن کی بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کی انکم کا بہت زیادہ حصہ میٹر کرتا ہے۔ سادہ لفظوں میں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بہرحال جی، یہ معاشی چکر جو ہے نا، یہ اسی طرح سے ساری زندگی ہر بندے کی زندگی میں چکر چلتا ہے۔ اکنامکس ایز اے سوشل سائنس۔ اکنامکس ایز اے سوشل سائنس، یا آپ کہیں کہ اکنامکس کا انڈیویژل اور کلیکٹیو اسٹڈی، کہ ہم اس کا مطالعہ بحیثیت انفراد فرد کرتے ہیں یا جماعت کرتے ہیں، اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پہ۔ اکنامکس اسٹڈیز دی ایگریگیٹ اکنامک بیہیویئر آف اے سوسائٹی because it is a social science. Economic activities of the people are interdependent, so these must be seen and studied in the context. دیکھیں، معاشیات میں ہم مطالعہ کرتے ہیں انسانی رویوں کا اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ مطالعہ کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔
پوری ہول اکانومی میں کتنے ایک ملک میں لوگ رہتے ہیں، ان کی بنیادی ضروریات کیا ہیں، ان کی خواہشات کیا ہیں، اس چیز کو، ان معاشی سرگرمیوں کو ہم لے کے چلتے ہیں۔ اب ایک ایک بندہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا، اس کو کور کرنا اور جمع کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ علم معاشیات میں انسان کے انفرادی طرز عمل کی بجائے ہم اجتماعی طرز عمل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا آتا ہے از اکنامکس اے سائنس اور این آرٹ؟ کیا اکنامکس علم ہے یا فن ہے؟ سب سے پہلے جی میننگ آف سائنس۔ Characteristics of a science are the observation of certain facts, the selection and classification of relevant material, and the using of these as a basis for generalization۔ علم سے مراد مختلف امور کا مشاہدہ کرنا، پھر متعلقہ مواد کو منتخب کر کے درجہ بندی کرنا، اسی بنیاد پر اسے عام کرنا علم کہلاتا ہے۔ یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم سے مراد معلومات کا وہ باقاعدہ اور باضابطہ مجموعہ لیا جاتا ہے جو ایسے حقائق پر مبنی ہو جن کا مشاہدہ غیر جانبدارانہ طور پہ کیا گیا ہو اور اس میں اسباب اور لیل کا رشتہ قائم ہو، یعنی اسباب اور وجوہات کا۔ اب اس علم کی آگے دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے جی پازیٹیو سائنس یا پازیٹیو اکنامکس یا سائنس از کنسرنڈ ود فیکٹس اینڈ دی ریلیشن شپ امانگ دیم ایز دے ایگزسٹ۔ جغرافیہ، فزکس اینڈ کیمسٹری آر پازیٹیو سائنس۔ پازیٹیو سائنس سے مراد ہے جی علم الحقیقت۔ اس میں ہم حالات کا جوں کا توں مطالعہ کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی رائے نہیں دیتے۔ جو بھی حالات، جیسے زمین گول ہے، اب زمین گول ہے، ہم نے یہی اس چیز کو ہی لے کے چلنا ہے کہ زمین گول ہے، اس میں ہم اپنے اس چیز کا میں اپنی کسی قسم کی کوئی رائے نہیں دینی، یہ فیکٹ ہے، اس فیکٹ کو ایسے ہی لے کے چلنا ہے۔ علم طبیہ، جغرافیہ، کیمسٹری، یہ سب پازیٹیو سائنس میں آتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی نارمیٹیو سائنس۔ نارمیٹیو سائنس سے مراد ہے علم الہدایت۔ نارمیٹیو سائنس یعنی اکنامکس یوزز ویلیو ججمنٹس اینڈ پرسنل اوپینینس ٹو ڈسکس سم پرابلمس۔ سوشیالوجی، پولیٹیکل سائنس، سائیکالوجی اور نارمیٹیو سائنس۔ نارمیٹیو سائنس ہوتی ہے علم الہدایت، یعنی ایسا علم جس میں ہم غور و خوض کرنے کے بعد باقاعدہ ایک اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، تجویز دیتے ہیں، رائے دیتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں ججمنٹ کرنے کے بعد، اس کو ہم کہتے ہیں علم الہدایت، نارمیٹیو سائنس۔ اب نیکسٹ آتا ہے اس میں یہ سوشیالوجی، سائیکالوجی کا سبجیکٹ اور کریٹیکل سائنس، یہ سب آتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی آرٹ۔ When the facts of a certain nature studied in a science are followed in real life, it makes a science an art۔ دیکھیں تمام تر جب ہم چیزوں کا، حقائق کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کو ریئل لائف میں، حقیقی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، وہ فن کا اظہار ہوتا ہے۔ سادہ لفظوں میں فن سے مراد طے شدہ اصولوں کو عملی جامہ پہنانا ہے، یا اس سے مراد وہ جدوجہد ہے جو مخصوص مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ دیکھیں ایک بندہ، ایک طالب علم پائلٹ بننا چاہتا ہے، سب سے پہلے وہ علم حاصل کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب جیسے جیسے وہ علم حاصل کرے گا، خود پڑھے گا، کلاس میں ٹیچر سے پڑھے گا، مختلف حصوں کا مشاہدہ کرے گا، وہ علم کے دائرے میں آئے گا۔ اپنا پورا علم حاصل کرنے کے بعد وہ جب جہاز اڑائے گا اور جو اپنا پریکٹیکل اظہار کرے گا، وہ فن ہوگا اس کا، ٹھیک ہے جی۔ جہاں تک معاشیات کا تعلق ہے، یہ علم بھی ہے اور فن بھی ہے۔ اب اس کے بارے میں آگے ہم بات کرتے ہیں۔ سو اکنامکس از بوتھ اے سائنس اینڈ این آرٹ۔ ایک معاشیات علم بھی ہے، فن بھی، دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب ہم نقطہ نظر لیتے ہیں اکانومسٹ کا۔ سب سے پہلے ہے جی اکانومسٹ لائک ایڈم اسمتھ وانٹ ٹو سی اکنامکس اونلی اے پازیٹیو سائنس۔ جو کلاسیکل ہیں وہ کہتے ہیں کہ معاشیات صرف پازیٹیو سائنس کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کے خیال میں معاشیات کا خواہشات کی نوعیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی مرضی ہے کہ اپنے وسائل سے چاہے وہ ہسپتال بنائے، چاہے وہ کوئی دکان بنائے، وہ کچھ بھی کرے، یہ اس کا اظہار ہے۔ ایک بندہ شوق سے چاہے ایک جوس کا گلاس پیے، چاہے شوق سے وہ زہر کا پیالہ پیے، یہ بھی اس کی ہی مرضی ہے۔ پروفیسر سینئر کہتے ہیں مقاصد چاہے کتنے ہی سچے اور آفاقی کیوں نہ ہوں، ایک ماہر معاشیات کو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتے کہ ان کے بارے میں وہ اپنی طرف سے ایک لفظ کا بھی اضافہ کرے۔ یہ ہیں کلاسیکل۔
اب آتے ہیں پروفیسر رابنس، لندن اسکول آف اکنامکس. پروفیسر رابنس سیز اکنامکس از دا پازیٹیو سائنس. وہ کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے پہلے ہی اپنی تعریف میں اخلاقیات کے کسی حصے کو شامل نہیں کیا. وہ کہتے ہیں غیر جانبدارانہ طور پہ جائزہ لینا چاہیے. پسند اور ناپسند، اچھائی اور برائی، کسی چیز کو انہوں نے شامل نہیں کیا، اس لیے وہ اسے پازیٹیو سائنس کا خالصاً درجہ دیتے ہیں. اچھا جی، پھر آتے ہیں آپ کے نیو کلاسیکل. یہ نیو کلاسیکل کو میں نے بعد میں اس لیے لکھا ہے کہ یہ واحد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بٹ اونلی الفریڈ مارشل، ڈاکٹر الفریڈ مارشل سیز اکنامکس از اے نارمیٹیو سائنس. کہ جو معاشیات ہے یہ صرف علم الحقیقت ہی نہیں، یہ صرف علم الحقیقت ہی نہیں، علم الہدایت بھی ہے. یعنی ایک اکانومسٹ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ایک بات کہے جیسی جیسی جو ہے اس کے بعد رائے نہ دے. یہ بے حد ضروری ہے کہ رائے دینا بہت ضروری ہے. انہوں نے سب سے زیادہ انسانوں کی فلاح و بہبود پہ زور دیا ہے. یہ ڈاکٹر الفریڈ مارشل ہی ہیں جنہوں نے تعریف سے معاشی منصوبہ بندی کی بنیاد چلتی ہے. اچھا جی، اگر آپ ان تینوں اکانومسٹ کو ذرا غور کریں کہ انہوں نے اپنی اپنی رائے میں تو دونوں نے پازیٹیو سائنس کہا اور الفریڈ مارشل نے نارمیٹیو سائنس کہا، لیکن یہ خود بھی رائے دینے میں پیچھے نہیں ہیں. کیسے نہیں ہے؟ غیر جانبدار نہیں رہے. کیسے؟ دیکھیں جی، مالتھس کا تعلق کلاسیکل سے ہے. مالتھس نے آبادی کا نظریہ پیش کیا کہ آبادی کیوں بڑھتی ہے لیکن اس کو روکنے کی وجوہات بھی بتائیں کہ کس کو کیسے روکنا چاہیے. پروفیسر رابنس نے کہا کہ جی محدود ذرائع ہیں، بے شمار خواہشات ہیں. اس کے لیے انہوں نے خواہش شاری کا درس دیا ہے کہ انسان محدود وسائل کے اندر رہ کے اپنی خواہشات کو پورا کرے. یہ دونوں بھی پیچھے نہیں رہے. بہرحال جی، ایک اکانومسٹ کسی بھی مسئلے پر 6 ماہرین معاشیات بیٹھے ہوں تو 7 سے زائد اپنی رائے دے سکتے ہیں. اور ایک اکانومسٹ کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ایک مسئلے کو بیان کرے، اس کے تمام حالات کو دیکھے، اس کے پوائنٹس کو دیکھے، اس کے بعد تجویز ضرور دے اور اس کو عملی جامہ بھی پہنایا جائے. کرکس اس کا جو نتیجہ ہے، بحث نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اکنامکس از دا سوشل سائنس which deals with the economic thinking of the human being. Economics is both a science and an art, and it has both positive and normative aspects. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشیات جو ہے وہ علم بھی ہے اور فن بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ علم الحقیقت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، علم الہدایت کا بھی پایا جاتا ہے. دیکھیں، ایک معاشی مسئلہ جو ہے منصوبہ بندی کی جاتی ہے. معاشی منصوبہ بندی کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ یہ تمام معاشی مسائل کو اکٹھا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جتنا اکٹھا کیا گیا، جو مسائل ہیں جیسے جیسے بیان کر دیے گئے ہیں، اس وقت تک تو یہ علم آپ کی جو ہے وہ پازیٹیو سائنس میں آتا ہے، آپ کی علم الحقیقت میں آ جاتا ہے. علم الہدایت میں کہاں آتا ہے؟ جب وہ تجویز دینا شروع کرتے ہیں معاشی منصوبہ بندی پہ کہ یہ مسئلہ ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، ایسے بنانا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے کے اوپر ان کا بہت زیادہ زور ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی یہ چیز آتی ہے نارمیٹیو سائنس میں. اب معاشی مسئلہ بن گیا، پہلوؤں کا جائزہ لے لیا، اب حکومت کی رہنمائی کی جاتی ہے، اور حکومت کی رہنمائی اور تجویز کے بعد، رائے کے بعد، اجازت کے بعد جب اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، یہ اظہار ہوتا ہے فن کا. ٹھیک ہے جی، یہ اظہار ہوتا ہے. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشیات علم بھی ہے، فن بھی ہے، اور اس میں پازیٹیو سائنس اور نارمیٹیو سائنس دونوں پہلو پائے جاتے ہیں. اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو اسے شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا، اور اپنے کمنٹس میں رائے کا اظہار کیجئے گا. اللہ نگہبان.